السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. حضرت محترم، اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہم میں سے ہر شخص بچہ بچہ جانتا ہے، اور اکثر کئی دکانوں میں، کئی مساجد میں یہ آیت کریمہ لکھی ہوتی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما انا رحمت مہدات، کہ میں تمہارے لیے یا تمہاری طرف ایک رحمت تحفہ بھیجا گیا. اب ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس رحمت کے معنی کو جو ہے وہ بدل دیتے ہیں. وہ رحمت کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بخشش لے کر آئے ہیں، ہم جو بھی عمل کرتے رہیں وہ ہماری ضمانت کروا دیں گے قیامت کے دن، وہ ہمیں چھڑا لیں گے اللہ تعالیٰ سے. وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی محبوب ہیں، تو ہم کچھ بھی کرتے رہیں تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما ہے تو وہ ہمیں بچائیں گے. جس طرح غیر مسلموں کا عقیدہ تھا اسی طرح ہمارا بنتا جا رہا ہے. اور رحمت کا معنی ہم یا تو ضمانت کروانے والا کہتے ہیں، یا رحمت کا معنی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے بچا لیں گے، عذابوں سے بچا لیں گے. رحمت کا یہ معنی نہیں ہے. اگر اس آیت کریمہ پر غور کیا جائے تو اللہ رب العزت نے دنیاوی معاملات میں، یعنی کہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں آیا تھا تو تم لوگ جہنم کے گھڑے کے اوپر کھڑے تھے، تو میں نے تمہیں وہاں سے بچا کے تمہیں میں سیدھے راستے کی طرف لے کر آیا. تو ہم رحمت اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جہالت ہی جہالت تھی، عورت کی عزت نہیں تھی، شراب کے اڈے ہر جگہ تھے، نشہ ہر جگہ تھا، زنا ہر جگہ تھا، اور برائی کا بول بالا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے کا طریقہ سکھایا، اخلاقیات سکھائی، معاشرت سکھائی، معاشرت سکھائی، ہر قسم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے متعلق جو ہے ہماری رہنمائی فرمائی. اس کو رحمت کہا گیا کہ رحمت بنا کے بھیجا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہنم سے بچا کے سیدھے راستے کی طرف لگایا جو کہ جنت کا راستہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر قسم کی بری عادتوں سے بچا کے ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے کے گئے کہ یہ راستہ ہے جو تم نے اپنانا ہے، اس راستے کے اوپر نہیں جانا. اس کو کہا گیا ہے کہ رحمت بنا کے بھیجا گیا. لیکن ہم آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک سیزن ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ یہ سیزن سے مراد 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کا مہینہ ہے، یکم سے لے کے 12 ربیع الاول تک یہ جو ہمارا سیزن لگتا ہے اکثر علماء کا
کہ اس سیزن میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کرتے ہیں کہ آپ یہ تھے، آپ یہ تھے، آپ نے ایسا کیا، آپ نے ویسا کیا۔ تو اگر ان سے اس کے متعلق دلیل مانگ لی جائے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ان سے کہا جائے کہ آپ نے یہ بات بیان کی ہے، اس کے متعلق کوئی کہتے کہ تم نہیں سمجھو گے، تم ابھی بچے ہو، یہ تمہارے اوپر کی باتیں ہیں، یہ وہ لوگ باتیں کہا کرتے ہیں جو بہت ہی پہنچی ہوئی ہستی ہے، تم نہیں ان باتوں کو سمجھو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں ہمیں بتلایا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، ہدایت کا راستہ۔ اور ہم اکثر نماز میں کیا مانگتے ہیں سورۃ فاتحہ میں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور گمراہوں کے راستوں سے ہمیں بچا کے رکھ، ولا الضالین، گمراہوں کے راستے پر ہمیں بچا کے رکھ۔ لیکن ہم راستہ پھر بھی وہی اپنا رہے ہیں جو گمراہوں کا راستہ ہے، جو بدعات کا راستہ ہے۔ اگر کسی کو روکا جائے تو وہ مانتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے دادے پردادے یہی کرتے آئے ہیں، تو آپ ہمیں کوئی نئی بات سنا رہے ہو کہ ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا۔ ابھی کل ہی میری ایک اسٹوڈنٹ مجھ سے ایک سوال کر رہی تھی کہ اگر ہم کوئی وظیفہ شروع کرتے ہیں، پھر اس نے مثال دی کہ مجھے کسی استانی صاحبہ نے بتایا تھا کہ تم 41 دن سورۃ بقرہ کا وظیفہ کرو تو تمہیں فلاں چیز مل جائے گی۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر 41 دن میں کوئی ایک دن ہمارا رہ جاتا ہے یا 2 دن ہم سے نہیں پڑھا جاتا تو پھر ہم دوبارہ شروع کریں گے یا ادھر سے ہی دوبارہ کریں گے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ سب سے پہلے تو جس نے آپ کو یہ بتایا ہے ان سے اس حدیث کا کوئی حوالہ لے کر آؤ کہ بھئی آپ نے کہاں سے دے کے یہ حوالہ دیا ہے کہ 41 دن جو ہے وہ آپ یہ فلاں وظیفہ کرو آپ کو یہ ملے گا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رہنمائی دی ہے، ہمیں تعلیمات دی ہیں، اس کے اوپر نہیں چلنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صبح شام کے اذکار پڑھو، ہر قسم کی مشکلات سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، زہر سے، کسی کے حملے سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے مطابق نہیں ہم نے چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سو، اس کی طرف نہیں ہمیں چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ کو پڑھ کے سو، اس کی طرف نہیں ہم نے چلنا۔ ہم نے اپنے نئے وظیفے شروع کرنے کہ ہمیں فلاں قاری صاحب نے بتائیں کہ اس طرح کرنا ہے۔ تو جب ہم اس طرح کے راستے پر چلیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے جو ہمیں ہمارے ذہن میں مائنڈ ہمارا فریش کر کے جو ڈالے گا کہ بھائی یہ طریقہ ہے، یہ ایسے کرو گے ویسے ہوگا، ایسے کرو گے ویسے ہو، تو ہم پھر اسی طرف چلیں گے۔ جب ہم ہر ایک شخص سے جو ہمیں کوئی بات کہتا ہے اس کی دلیل مانگیں گے تو پھر اس کے پاس کوئی اور معاملہ نہیں ہوگا جھوٹ بولنے کا۔ وہ پھر کہے گا کہ یار اس جگہ پہ اگر میں جاؤں گا تو میں نے جو ہے وہ بات بالکل صحیح کرنی ہے اور درست کرنی ہے، اگر میں غلط بات کروں گا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ تو میرا یہی معاملہ ہے الحمدللہ۔ کسی جگہ پہ جاتا ہوں، اگر جو چند باتیں کوئی درس دیتا ہے سنتا ہوں، میرے علم میں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات مجھے لگتی ہے کہ جو کہ صحیح حدیث میں نہیں ہے لیکن وہ بات کر رہے ہیں تو میں بعد میں پوچھ لیتا ہوں کہ آپ نے یہ جو بیان کیا ہے تو میں ابھی مجھے جلدی ہے، آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں، میں آپ سے پوچھوں گا۔ وہ اپنا نمبر ہی نہیں دیتا، کہتا میں نے کہیں بھی پڑھی تھی تو میں نے بیان کر دی۔ کہ بھئی کہیں پہ پڑھی بھی بیان نہیں کرنی، ہاں اگر آپ کے پاس ریفرنس ہے تو آپ بیان کریں تاکہ آپ سے کوئی آگے پوچھتا بھی ہے تو پھر آپ کے پاس دلیل موجود ہو ان کو دینے کے لیے۔ اور اس طرح کی کئی باتیں ہیں، کئی مسائلیں ہیں جو کہ 1-2 دن میں میرے سامنے آئی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیان کروں گا۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا ہے کہ قرآن کی آیات ہوں یا احادیث ہوں، ان کا ترجمہ جو ہے اور ان کا مفہوم جو ہے وہ احادیث کے مطابق اور قرآن کی آیتوں کے مطابق کرنا چاہیے۔ اپنی مرضی سے آیتوں کو بگاڑ کے یا اپنی مرضی سے آیتوں کے ترجمے کو بگاڑ کے کرنا یہ سراسر گناہ ہے اور بدعت ہے، اور بدعت کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔